دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس جملے پر غور کیا؟ کیا ہم اپنے رب کائنات سے دعا مانگتے ہیں؟ کیا کبھی ہم نے غور کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر ہمیں دعائیں سکھائی ہیں؟ دعا کے 3 مدارج بیان کیے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمائے کہ جب انسان دعا مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ دوسرا درجہ یہ فرمایا گیا کہ دعا مانگی جائے، اس کے بدلے میں کوئی اور اس کا مسئلہ حل کر دیا جائے یا اس کا کوئی نعم البدل دے دیا جائے۔ تیسرا مرحلہ یہ فرمایا کہ جب دعا مانگی جائے نہ اس کی دعا قبول کی جائے نہ اس کو دیا جائے، اور لیکن اس کا صلہ جو ہے وہ آخرت کے اندر محفوظ کر لیا جائے۔ اور جس وقت مومن کا معاملہ یہ ہے کہ جس وقت رب کائنات اس کو جنت عطا فرمائیں گے، تو جب اس کو نعمتیں دی جائیں گی تو مومن یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں نہیں کی، یہ مجھے کن چیزوں کا صلہ دیا گیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرمائیں گے میرے بندے جو دنیا میں تو مجھ سے دعا مانگا کرتا تھا وہ کچھ ایسی دعائیں تھیں جو قبول نہیں ہوئی ہیں، یہ ان کا صلہ ہے۔ پھر مومن حسرت کرے گا یا اللہ میری کوئی دعا بھی قبول نہ ہوتی، مجھے اس کا اگر اتنے صلے کا معاملہ ہوتا تو میں آخرت کے لیے جمع کر لیتا۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے رکھی جائے۔ مثلا میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتاتا ہوں، کچھ مواقع جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص مواقع پہ خاص دعائیں سکھائیں۔ مثلا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی حاجت قبول ہو جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ حاجت سکھائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی دنیا کے کسی شخص کے معاملے میں مشورہ کی ضرورت پڑ جائے تو صلاۃ استخارہ کیا جائے۔ یعنی کہ دعا کون سا ایسا موقع ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہ سکھائی؟ ایک شخص نے بڑی خوبصورت بات کی کہ جو اللہ سے نہیں مانگتا وہ ہر کسی سے مانگتا ہے۔ اگر ہم اس جملے پر غور کریں تو ہمیں دنیا اور جہان کی ساری دولتیں مل جائیں گی۔ کیوں؟ مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اللہ سے جس وقت دعا مانگی جاتی ہے اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ رب کائنات دعا قبول کرنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ سے ہی مانگو، میں ہی تمہارا حاجت روا ہوں۔ اگر تم مجھ سے نہیں مانگو گے تو پھر کس سے مانگو گے؟ وہ دینے والی ذات صرف ایک رب کی ہے جس نے سب کچھ دینا ہے۔ لیکن دعا کے اندر اخلاص کا ہونا، اس یقین کا ہونا کہ میرا مالک میری دعا قبول کرے گا۔ اور جب سب دروازے بند ہو جاتے ہیں صرف ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے اور وہ اللہ کا در ہے، اور وہ در کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ کون سا وقت ہے، کون سی گھڑی ہے جس میں بے انتہا دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ آخری وقت ہے، رات کا پہر ہے۔ اللہ جس کو بھی توفیق دے کہ وہ رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگے، یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ دعا اس کی رد ہو جائے۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دعا کے 3 مراحل بیان کیے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی مرضی، وہ حکمت والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، وہ ہر بات کو سمجھتا ہے کہ میرے بندے کو کون سی چیز کی اشد ضرورت ہے، وہی حاجت روا ہے، اسی نے دیکھنا ہے، اسی نے پرکھنا ہے کہ میرے بندے کو کون سی چیز کی ضرورت ہے۔ یہ بندے کی کم عقلی ہے کہ وہ حالات اور واقعات پر وہ چلا جاتا ہے کہ میرا یہ کام نہیں ہو سکا، میرا وہ کام نہیں ہو سکا، لیکن اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے رب کی مرضی ہے۔ جس کام کے اندر میرے رب کی منشا ہو وہ انسان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے۔ لیکن اگر تمام معاملات انسان کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہونے لگے تو پھر انسان کو اپنا معاملہ دیکھنا چاہیے کہ میں اپنے رب سے کس طرح رجوع کر سکتا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں حقیقی معنوں میں یقین کے ساتھ دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔